باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. صفحہ نمبر 26 پر ایک بحث شروع ہوئی صرف صغیر کے نام سے، اور وہ گردان الحمدللہ آپ نے یاد کی ماشاءاللہ. میں انشاءاللہ درس کے آخر میں سنتا ہوں آپ سے. اب ہم آتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے صرف شیخ بہائی کا جو متن تھا جس میں صرف گردان تھی، صرف ہم نے وہی پڑھی. باقی اس کے اندر کچھ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو بہرحال وضاحت ضروری ہے. جیسے خود لفظ صرف صغیر تھوڑا سا بتایا تھا میں نے. اب ہم چونکہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو کمپلیٹلی حرف بحرف پڑھیں، چاہے اس کے اندر جو حاشیے دیے گئے ہوں ان کو بھی. تو ہم آتے ہیں متن میں بالکل ٹاپ پر ہیڈنگ میں جو لفظ صرف صغیر ہے اس پر حاشیہ نمبر 1 لگا ہوا ہے جی. تو اب ہم حاشیہ پڑھتے ہیں. قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا ارشاد گرامی کہ صرف صغیر، انہوں نے لفظ استعمال کیا صرف صغیر. اس کے بارے میں حاشیہ لگانے والے فرماتے ہیں کہ آغا خیال رہے کہ صرف کی 2 قسمیں ہیں. یہاں پر صرف سے مراد ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں پھرانا، ایک لفظ کو مختلف شکلوں میں گھمانا، تاکہ اس کے ذریعے سے مختلف معانی حاصل ہو سکیں. یہ ہمارا مقصد ہے. لہٰذا یہاں پر صرف سے مراد وہی گھمانا ہے. اور فرماتے ہیں اس طرح یہ لفظوں کو جو گھمایا جاتا ہے مختلف شکلوں کے اندر، اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک صغیر ہے اور ایک کبیر ہے. متقدمین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ ہر گردان سے ایک ایک صیغہ ذکر کیا جائے. متقدمین ہر شعبے اور ہر علم کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، علم کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے. لہذا گزشتہ علماء کا علم محدود تھا، وسائل محدود تھے، پہنچ محدود تھی، ایک دوسرے کے علاقوں میں جانا محدود تھا. گدھے گھوڑے اور ان پہ سفر ہوتا ہے، پیدل سفر ہوتا تھا. آج انسان پوری دنیا کا چکر لگاتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے. اس کے علم کی وسعتیں بڑھ گئی، اس کے ذہن کی استعداد اور صلاحیت بڑھ گئی. علم دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور کرے گا. لہٰذا ہر علم میں ایسا تھا کہ پرانے نظریات لوگوں کے علماء کے کچھ اور تھے، بعد میں علم نے ترقی کی، اور ترقی کے ساتھ ساتھ نئے ذہن آئے. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے طور پر ایک چیز کو جتنا ہو سکے پاسبل ہو ایزی بنائے. صحیح نہیں ہے؟ لہٰذا اس طرح ہر علم کے اندر علماء کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کسی بھی علم سے تعلق رہے. ایک علماء متقدمین تقدم سے، تقدم یعنی پہلے آ جانا. تو علماء متقدمین یعنی وہ پہلے والے علماء. تو متقدم کے مقابلے میں لفظ آتا ہے متاخر یعنی بعد والے. تو متاخرین علماء ان کو کہا جائے گا جو بعد میں آتے ہیں. اب یہ بحث ہے کہ آیا کون سے زمانے تک متقدمین کہلائیں گے اور کون سے زمانے سے علماء متاخرین کا زمانہ شروع ہوتا ہے. یہ ہر زمانے میں، یہ ہر علم میں الگ الگ بحث ہے.
فقہ کا اپنا معیار ہے، اصول کا اپنا معیار ہے۔ مثلا 14 صدیاں بیت گئی ہیں، صد کہتے ہیں 100 سال کو، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، تو آیا پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی ہجری، مثلا چوتھی صدی ہجری، اس سے پہلے والے متقدمین اور 5ویں کے بعد متاخرین، ایسا ہے؟ یا 5 جو پہلے والی تھی ان کو الگ کر دیں اور 6 کے بعد جو شروع ہوا وہ کیا ہے؟ اس کے اندر اختلاف ہے، ہر علم کا اپنا اپنا ایک سلسلہ ہے۔ اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کروں گا، آگے جب آپ مختلف علوم پر خود سے تحقیق کریں گے، کیونکہ ہر علم کی تاریخ بھی پڑھنی چاہیے، تاریخ ڈیٹ نہیں، تاریخ سے مراد ہسٹری، ہر علم کی ہسٹری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، لہذا جب بھی آپ کوئی علم پڑھیں تو اس علم کی ہسٹری بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ہمارے حوزے کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک علم کو حاصل تو کر لیتے لیکن اس علم کی ہسٹری سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، جبکہ دوسری دنیا کے لوگ ہسٹری پڑھ لیتے ہیں، خود وہ علم نہیں پڑھتے، اور ایسی بات کرتے ہیں، کوئی کہے گا یہ بڑا عالم ہے اس علم کا، پتہ چلا اس کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو صرف ہسٹری پتہ ہے کہ یہ علم کب سے چلا، کس نے اس علم کو ایجاد کیا، کس نے سب سے پہلے اس علم پر کتابیں لکھی، پہلی کتاب کون سی تھی، دوسری کتاب کون سی تھی، کیسے آرا بدلے، زمانوں اس علم نے کیسے ترقی کیا، اس کو کہتے ہیں ہسٹری آف دا علم۔ مثلا نالج جو بھی ہو، کوئی بھی موضوع، اس کو کہتے ہیں ہسٹری۔ تو مختلف علوم پر ہسٹری لکھی جاتی ہے، علم صرف کی بھی ایک تاریخ ہے، علم نحو کی بھی ایک تاریخ ہے، علم منطق کی بھی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے، لہذا اس ہسٹری پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی یہ جواب آپ کو اس ہسٹری کے اندر ملے گا کہ علماء صرف کے متقدمین کس زمانے تک تھے اور متاخرین کس زمانے سے شروع ہوئے۔ اوکے، ابھی تو ہم علم پڑھ رہے ہیں، ہسٹری تو پڑھ نہیں رہے ہیں، صحیح ہے؟ تو ہسٹری آپ دیکھیے گا جب بڑے ہو جائیں تو۔ چلیں، بڑے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے حوزے کے اعتبار سے، وہ داڑھی مونچھوں والے بڑے نہیں۔ متقدمین سے پوچھا جائے کہ جناب آپ کے ہاں صرف صغیر کس کو کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ ہر گردان سے ایک ایک صیغہ ذکر کیا جائے۔ ہر گردان سے مراد مصدر سے شرح مسئلہ میں پڑھا 9 چیزیں نکلتی ہیں، صرف بائی والے نے کہا 12 چیزیں نکلتی ہیں، حاشیے والے نے کہا 18 چیزیں نکلتی ہیں، تو جو بھی ہیں ان میں سے ایک ایک سب میں سے ایک ایک صیغہ لے آؤ۔ یہ تھے متقدمین کا نظریہ۔ اچھا، متاخرین کیا کہتے ہیں؟ اور متاخرین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ بعض گردانوں سے ایک ایک صیغہ اور بعض گردانوں کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں، اور یہی طریقہ صرف بہائی نے لکھا ہے، صحیح ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں اعلیٰ کی پوری گردان کر دی ہے انہوں نے، اس میں تفضیل کی پوری گردان کر دی ہے انہوں نے، اس میں زمان و مکان کی پوری گردان کر دی انہوں نے، اس میں ظرف وہی زمان و مکان، صحیح ہے نا، اس میں ظرف وہی، اس میں زمان و مکان، اس کی پوری تعریف کر دی انہوں نے، دیکھا آپ؟ تو یہ طریقہ متاخرین کا طریقہ، لہذا کہہ رہے ہیں کہ آغا جان اور متاخرین کے نزدیک صرف صغیر یہ ہے کہ بعض گردانوں سے ایک ایک صیغہ اور بعض گردانوں کے تمام صیغے ذکر کیے جائیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، اس نظریے کو مصنف نے یعنی شیخ بائی نے قبول کیا، یعنی شیخ بائی متاخرین میں ہو گئے، نا، متاخرین کا یہ نظریہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ نے دیکھا کہ جو بھی فعل ہے اس کا ایک ایک لیا گیا ہے، ہاں، اور بعض اسما ہیں، اسم ایسے ہیں جن کی گردان پوری پوری ہے، سارے اسم ہیں، اس میں فاعل کا ایک لیا، اس میں مفعول کا ایک لیا، آتا نا فَهُوَ ضَارِبٌ وَذَاكَ مَضْرُوبٌ، ایک ایک لیا نا، لیکن آگے جب آگے کہنے لگے الاسم والظرف منہ والآلۃ منہ، ان میں گردان پوری پوری بھی ہے، تو یہ دیکھ کیا بتاتے ہیں، کہتے ہیں فائدہ اس سلسلے میں سنیں آپ، فعل کے صیغے کثیر یعنی بہت زیادہ ہونے کی بنا پر، یعنی وجہ سے، پینسل لیا کریں ساتھ ہمیشہ، لفظ کو یہ ٹرانسلیشن کروں تو وہ لکھا کریں، فعل کے صیغے زیادہ ہونے کی وجہ سے صرف صغیر میں اس کا ایک ایک صیغہ لیا گیا ہے، اور اسم کے صیغے قلیل یعنی کم ہونے کی وجہ سے اس کے تمام صیغے ذکر کیے جاتے ہیں، مگر جو میں نے بتا دیا ابھی، مگر اسم فاعل اور اسم مفعول
چونکہ یہ فعل کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، مگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی فعل کے ساتھ قوت مشابہت ہے، یعنی شباہت میں طاقت ہے۔ قوت مشابہت کے سبب ذکر صیغ کے باب میں اس پر فعل کا حکم جاری ہوتا ہے۔ ذکر صیغ کیا ہے؟ اس لفظ کو سنیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صیغتن، کسی بھی لفظ کو کہا جاتا ہے صیغہ، کہتے ہیں نا کیا صیغہ ہے، یعنی کیا لفظ ہے یا اس کا ایڈریس بتاؤ۔ اس صیغتن کی پلیورل جمع آتی ہے صیغن، فعلن۔ یہ وزن پڑھا آپ نے کہیں نہ کہیں تو آیا ہونا چاہیے وزن، جمع کے صیغوں میں نہیں آیا، جمع کے وزن نہیں پڑھے ابھی تک نہیں آئے، چلیں ٹھیک ہے۔ فعلن، فعلن، صیغن یعنی کئی صیغے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مگر اس میں فاعل اور اس میں مفعول کی فعل کے ساتھ قوت مشابہت، طاقتور مشابہت، شباہت کے سبب کی وجہ سے ذکر صیغ کے باب میں، یعنی صیغوں کو ذکر کرنے کے چیپٹر میں، آسان کر دیا نا میں نے اس کو، جہاں صیغوں کو ذکر کیا جاتا ہے اس کے چیپٹر میں، اس پر اس سے مراد ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول۔ یہ پینسل یہاں پر کتنے کام کی چیز ہے، اس پر یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر فعل کا حکم جاری ہوتا ہے، یعنی گویا یہ فعل ہیں، گویا یہ فعل ہیں، نہیں فعل حقیقت میں، تنوین آتی ہے اس میں، لیکن صیغوں کے ذکر کرنے کے چیپٹر میں ان کو فعل والے حکم میں کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی شباہت فعل کے ساتھ بہت طاقتور ہے، لہذا حکم جاری کرتے ہوئے اس کے بھی بعض ہی صیغے ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض سے مراد پہلا فَهُوَ ضَارِبٌ وَذَاكَ مَضْرُوبٌ، دیکھا ایک صیغہ، کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں یہ باقی اسموں کی بنسبت فعل سے زیادہ قریب ہیں، فعل سے زیادہ شباہت رکھتے ہیں، برخلاف اسم تفضیل، یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول اس بات کے اندر اس میں تفضیل کے برخلاف ہیں، بے خلاف اس میں تفضیل کے، یعنی اس میں تفضیل کے برخلاف۔ کیوں؟ کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ ضعیف ہے، یعنی اس میں تفضیل بھی فعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، لیکن اس کی شباہت قوت میں نہیں ہے، طاقتور نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ بس جب شباہت کمزور ہے تو پھر فعل کا حکم جاری نہیں ہوگا، اسم کا ہی حکم جاری ہوگا، اور اس کی پوری گردان ذکر کی جاتی ہے۔ ازربو، ازربانی، ازربونا، ازاربو، ازیربون، کی تھی نا آپ نے گردان پوری، پھر اس کی مؤنث بھی بنائی آپ نے، والمؤنث منہ، ضربا، ضربیان، ضربیاتن، زوربن، زوریبا۔ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیسے بخلاف اسم تفضیل کے، کہ اس کی مشابہت فعل کے ساتھ ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو فعل کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا جاتا، اس پر فعل کا حکم جاری نہیں کیا جاتا، یعنی اس پر فقط ایک صیغہ نہیں لایا جاتا بلکہ اس کی پوری گردان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ سنیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ صرف صغیر سے حاشیہ پیدا ہوا، تو کہنے لگا گا صرف صغیر کی تعریف میں دو نظریے ہیں، ایک متقدمین کا نظریہ، ایک متاخرین کا نظریہ۔ متقدمین یعنی پہلے والے علماء کا نظریہ یہ تھا جو بھی گردان ہو، مصدر سے جتنی بھی چیزیں نکلیں سب کا ایک لے آؤ، سب کا پہلا لے آؤ بس۔ متاخرین نے کہا نہیں آگا، اس میں ہم فرق کریں گے، فعل اور اسم میں فرق کریں گے، چونکہ فعل کی گردان بہت لمبی چوڑی ہے، 14 صیغے ہیں، وہ تو کبیر بن جائے گی، پھر تو فعل کا ایک لے آؤ، مثلا ضربا، ضربا، دیکھا، یضربو، یضربو وغیرہ۔ البتہ اسم کے سارے لے آؤ، اسم کے سارے لے آؤ، تو فوراً ان پر اعتراض کریں گے ہم، بھائی جان اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے نا، ہم آپ انشاءاللہ بات سنیں ہماری، ہم آپ کو خلاصہ ایسا بتائیں گے۔ بھائی تو نہیں خاموش ہو گیا، چل رہا ہے، تو کوئی اعتراض کرے، بھائی آپ نے کہا تھا اسم کا ایک تو اس میں فاعل، اس میں مفعول، جواب بھائی جان اس میں فاعل اور اس میں مفعول وہ فعل سے بڑے قریبی ہیں، فعل کے دوست ہیں، فعل سے بہت طاقتور شباہت رکھتے ہیں،
اس لیے ہم نے ان پر فعل والا ہی حکم جاری کیا، یعنی جس طرح فعل میں فقط پہلا صیغہ لاتے ہیں، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں بھی فقط پہلا صیغہ لائیں گے، جیسے کہ فہو ضارب وذاک مضروب۔ ایک اور کھڑا ہو گیا بندہ اعتراض کرنے، کیا بات کر رہے ہیں سرکار، اس طرح تو اس میں تفضیل جو ہے وہ بھی تو فعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ کہیں گے آپ نے ہماری بات نہیں سنی، ہم نے کہا تھا وہ طاقتور شباہت ہے، جبکہ اس میں تفضیل فعل کے ساتھ جو شباہت رکھتا ہے وہ کمزور شباہت ہے۔ جب شباہت کمزور ہو گئی تو اب اس پر فعل کا حکم جاری نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنی حیثیت میں رہے گا، اپنی اوقات میں رہے گا، اور وہ ہے اسم، لہذا اس کی پوری گردان کریں گے۔ دوبارہ ازربو، ازربان، ازربون، ازارب، ازیرب، زربا، زربیان، زربیاتن، زوربن، زوربن، زوریبا۔ ماشاءاللہ، ٹھیک، واضح ہو گیا؟ کیا پیارا حاشیہ دیا انہوں نے، خوبصورت۔ اب میرے نوجوان ذہن صاحب نے ایک سوال کیا تھا گزشتہ درس میں، آغا یہ فہو کیا ہے اور وذاک کیا ہے؟ سوال تھا یا نہیں تھا؟ ہاں، تو آئیے دیکھیں حاشیہ نمبر 2 متن میں، دیکھیں شیخ بھائی مرحوم کے متن میں دوسری لائن میں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، حاشیہ نمبر 2۔ تو آتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں حاشیہ نمبر 2، غور کریں۔ قولہ، شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول، فہو ضارب، اب انہوں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیٹیل بیان کر دی ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ نحو کی کتابوں کے اندر، نحو کی کتابوں، یہ جو مطلب ہے نا زیادہ تر نحوی مطلب ہے۔ ابھی تو ہم پہلا علم پڑھ رہے ہیں، علم صرف، اس کے بعد ہم پڑھیں گے علم نحو۔ علم نحو کے 3 جز ہیں، ایک اسم کے بارے میں، ایک فعل کے بارے میں، ایک حرف کے بارے میں۔ جب ہم حرف کی بحث پڑھیں گے، مقصد الثالث، تیسرا مقصد پڑھیں گے، تب جا کے ہمارے لیے یہ راز کھلیں گے جو یہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کہانی اندر کی ہے کیا۔ لیکن کسی حد تک صحیح ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، جو سامنے لکھا ہوا اس کو تو پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے گا ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، جو یہ کہا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ جو فا ہے نا، فا، اس میں یہ جو فا ہے یہ ہے تعقیب کے لیے، تعقیب، عقب یعقب تعقیبا۔ تعقیب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا۔ عاقبت یعنی آخرت کا نام ہے عاقبت، کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے آتی ہے، دنیا کے بعد آتی ہے، صحیح ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ پروردگار ہماری عاقبت اچھی ہو، دعا مانگتے نا، یعنی دنیا گزر رہی ہے لیکن اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ پوری زندگی مومن رہیں اور زندگی کی آخری سانس پر جو ہے وہ کفر کی موت مرے، یہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ شیطان پورا زور لگاتا ہے آخری مرحلے پر، پورا زور لگاتا ہے، اور بچتا فقط وہی ہے شیطان کے اس آخری وار سے جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ لیکن اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہو تو موت کے وقت شیطان اس کو اسی دنیا کی محبت کے ذریعے سے دھوکہ دیتا ہے، اور ایسے ہزاروں واقعات کتابوں کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا، پہاڑوں پر چھپ چھپا کے یہ وہ عبادتیں کرتا رہا، لیکن دل میں کسی نہ کسی چیز کی طلب بھی تھی دنیاوی۔ موت قریب آئی اور اس وقت شیطان آ گیا، کہنے لگا ہاں بھائی چاہیے یہ چیز، ابے یار یہ کیوں نہیں چاہیے، ساری زندگی تو میں اسی کا انتظار کرتا رہا، ایک شرط ہے میرے کو سجدہ کرو۔ بڑے تیرے کو کیسے سجدہ کروں بھائی، خدا کا سجدہ کرتا رہا میں ساری زندگی، تجھے کیسے سجدہ کروں بھائی؟ کرنا پڑے گا ورنہ چیز نہیں دوں گا، یہ والی چیز نہیں دوں گا۔ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، عبرت ناک واقعات کے اندر ملیں گی کتابیں ہیں کہ عبرتیں، اس سے اندر ایک واقعہ نہیں کئی واقعے۔ اب کیا کرے، دنیا کی محبت، شیطان کہتا دے دوں گا تجھے۔ روایت یہ کہتی ہے، ایسی واقعات پہ کہتے ہیں کہ بس جیسے ہی وہ شیطان کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو بیمار ہوں، بستر پہ پڑا ہوا ہوں، شیطان کو بولتا ہے کیسے سجدہ کروں، میں کر ہی نہیں سکتا، تو اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ شیطان کہتا ہے بس آنکھوں سے اشارہ کر، جس طرح خدا کے لیے بھی ہم کرتے ہیں نا، کبھی کبھار نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت خراب ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، یہ وہ، آنکھوں سے سجدہ کرتے ہیں نا نماز میں، توضیح المسائل میں پڑھیں گے آپ۔ تو شیطان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آنکھوں سے سجدہ کر۔ بس وہ ایک مرتبہ آنکھوں سے شیطان کو سجدہ کرتا ہے اور خدا روح قبض کر لیتا ہے،
ساری زندگی خدا کی عبادت کی اور موت آئی شیطان کو سجدہ کر کے. تو شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ ایک بندے کو میں جب دنیا سے اٹھاؤں، خدا جب اٹھائے تو میں اس کو کافر بنا کے اٹھاؤں. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری آخرت اور ہماری عاقبت بہتر خوبصورت ہو، جیسی زندگی گزاری ہے ویسی عاقبت گزرے. صحیح ہے. لہٰذا اس کے لیے میرے دل ابھی ذہن میں اچانک سے ایک چیز خدا کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہو کر آ گئی. کتاب مفاتیح الجنان کے اندر ایک دعا ہے جس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ. عدیلتن یہ دعا ہے. اس دعا کو آپ اس دعا کا شروع میں جو اس دعا کے بارے میں بتایا گیا ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے جو بتایا اس کو پڑھ لیں. اس دعا میں وہ دعا ہے ہی امام معصوم کہاں ہمیں انہوں نے تنہا چھوڑا ہے. اگر ادھر سے شیطان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس کو آخری ٹائم پہ لڑکاؤں گا تو ادھر سے امام معصوم کا کرم بھی ہمارے شامل حال ہے. ابے بھائی یہ ہمارا بندہ ہے یار، یہ ہمارا آزادار ہے یار، یہ ہمارا مومن بندہ ہے یار، یہ ہمارا ماتمی ہے، ایسے کیسے تیرے چکر میں آنے دیں گے. تو امام معصومی نے دعا دے دی ہمیں، یہ لو بیٹا یہ دعائے عدیلہ پڑھ لو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اس کو پڑھ لو. یہ دعا آپ کے فرشتے آپ کے پاس محفوظ رکھیں گے، اور جب وہ شیطان وقت آخر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا اس وقت وہ فرشتے دعائے عدیلہ لے کر آ جائیں گے. اب شیطان کا بس نہیں چلے گا کیونکہ وہ دعائے عدیلہ آپ کے سامنے آ جائے گی. وہ شیطان کا مقابلہ کرے گی، آپ کے عقیدے کو بچا لے گی. صحیح ہے نا. تو یہ بات اچھی آ گئی میرے ذہن میں لفظ تعقیب سے، تو آپ کو میں نے ہدیہ کر دی. اس کو لازمی زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیجیے گا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے گا. بہت چھوٹی دعا ہے، بہت مختصر دعا ہے، لمبی چوڑی نہیں ہے. خوب آئیے. تو بہرحال لفظ تعقیب سے میرے ذہن میں یہ مطلب آیا. آغا اس فہو و ضاربن میں یہ جو لفظ فا، یہ جو حرف فا ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ فہو و ضاربن وہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے ضرب یضرب ضربن پھر وہ بعد میں. ایک نظریہ. دوسرا، اچھا ابھی بھی یہ دیکھیں فائے تعقیب کہاں آتی ہے، اس کا اصول کیا ہے، یہ ساری بحث ہے جو انشاءاللہ آگے. ابھی یہاں پہ اس کی فائدہ ہی نہیں اس کا، کیونکہ علم صرف پڑھ رہے ہیں نا، یہ تو حرف ہے، حرف سے تو ہم بحث ہی نہیں کرتے. تو یا تو یہ فا جو ہے تعقیب کے لیے، یا ایک اور نظریہ ہے کہ یہ فائے فصیحہ ہے. عربی کی انشاءاللہ آپ فصاحت و بلاغت بھی پڑھیں گے. کسی کتاب کو نہیں چھوڑنا ہے. میں تو شاید آپ کو زیادہ کتابیں نہ پڑھا پاؤں، لیکن آپ کو یہ اسٹیمنا، یہ نیت ارادہ کرنا کوئی کتاب چھوڑنی نہیں ہے. جو بھی مشہور کتابیں سب پڑھنی ہیں، جو بھی جدی کتابیں، بہترین کتابیں پرانے زمانے میں جدت کے ساتھ ہمارے بزرگ علماء نے لکھی ہے سب پڑھنی ہے. فقط وہ نہیں کہ جو کتابیں ہمارے حوزے میں رائج ہوتی ہیں وہ بھی مار دھاڑ کے پڑھ لی، بس گزارا کر لیا، امتحان دے دیا، خدا حافظ. نہیں، اپنے لیے پڑھیں، ہر کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے نہیں. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کتاب ہم نے تو صرف میت و عامل پڑھی مدرسے میں، صرف معیار کے بعد میت و عامل کتاب پڑھائی جاتی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا یار، جب میت و عامل پڑھ رہے ہیں تو اطراف کی ساری کتابیں پڑھ لیں. میت و عامل کے لیول کی ایک کتاب ہے شرح العوامل فی الناب، خود سے پڑھی. اسی کے لیول کی ایک اور کتاب ہے ملا محسن فی العوامل. صحیح، عوامل کے سلسلے میں ملا محسن کی کتاب ہے، خود سے پڑھ لی. تو ہم یہ کرتے تھے کہ اطراف کی کتابیں جتنی بھی ہیں ان کے، جیسے ہم سیوطی پڑھ رہے تھے تو ہم نے ابن عقیل بھی حل کر لی، شرح ابن عقیل، وہ سیوطی کے لیول کی کتاب تھی. تو آگے بھی اسی طریقے سے منطق میں منطق مظفر پڑھائی جاتی ہے. آپ اطراف کی دوسری کتابیں بھی جو منطق کے بارے میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا اسی زمانے میں کہ اور کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ بھی پڑھ لیں. اب تو بہت آسان ہو گیا، انٹرنیٹ پر سارے دروس موجود ہیں، بڑے بہترین انداز میں اچھے استاد مل جاتے ہیں، اچھے اچھے دروس مل جاتے ہیں، پڑھائے ہوئے دروس پڑھے ہوئے ہیں. لگاؤ اور سنتے جاؤ اور حل کرتے جاؤ، کتابیں پوری حل کرتے جاؤ. صحیح ہے نہیں ہے؟ کیا اچھی اچھی باتیں یہ. ٹھیک، تو یہ یا فا تعقیب کے لیے ہے یا یہ فائے فصیحہ ہے. کیا مطلب فصیحہ آگا؟ کہہ رہے ہیں یعنی شرط محذوف کی جزا کے لیے ہے. کیا مطلب؟ کہہ رہے ہیں آگا یہ جملہ حقیقت میں یوں تھا
اذا کان الامر کذالک فہو ضارب، یعنی یہ پوری عبارت یوں ہے، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، نہیں پہلے ایسے تھا، ضرب یضرب ضربا اذا کان الامر کذالک فہو ضارب، یہ عبارت یوں تھی۔ ہاں یہ اذا کان الامر کذالک کو حذف کر دیا، شرط کو حذف کر دیا ہے اور جزا لے کر آئے ہیں۔ چھوڑ دیں اس مطلب کو، بس جتنا سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ تیسرا نظریہ، یا یہ زائدہ ہے، کیا ہے؟ تو فا کے بارے میں تین نظریے ہو گئے، یا یہ فا فائے تعقیب ہے، یا یہ فا فائے فصیحہ ہے، یا یہ فا فائے زائدہ ہے۔ زائدہ کیوں لائی جاتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے لائی جاتی ہے، زائدہ خوبصورتی کے لیے، لیکن جیسے بتا رہے ہیں برائے تحسین، تحسین یعنی حسن پیدا کرنا، یا برائے تفریح، کرو تفریح بھائی، صحیح ہے، ہاں یا تفریح کے لیے لائی گئی، صحیح ہے، تفریح یعنی ایسے انٹرٹینمنٹ کے لیے لے کر، کچھ نہیں بھائی، ہوتی ہے کہ عربی میں ایسے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں ہوتی ہے، بہت ساری جگہیں۔ تحسین کی مثال، ان الحسن والحسین، لفظ الحسن، لفظ الحسین، یہ حسن اور حسین پر جو الف لام داخل ہے، انشاءاللہ آپ الف لام کی قسمیں اگلی کتابوں کے اندر پڑھیں گے۔ یہ الف لام کبھی کبھار تو اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ نکرہ کو معرفہ کر دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا ماشاءاللہ، اسم کی علامتیں 12 ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس پہ الف لام داخل ہو جاتا ہے۔ الف لام علامت اسم ہے، اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں، یہ ایسا الف لام ہے کہ جو نکرہ کو معرفہ کرتا ہے۔ کبھی کبھار الف لام لگا ہوتا ہے لیکن یہ فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں لائیں؟ زینت کے لیے لائیں، کیوں لائیں؟ تحسین کے لیے لائیں، کیوں لائیں؟ خوبصورتی کے لیے لائیں۔ الحسن الحسین، الف لام نام بھی ہوتا تو حسن حسن ہے، حسین حسین ہے، وہ معرفہ ہیں، الف لام نے کوئی فائدہ نہیں دیا ہے۔ چلیں خیر، بہرحال یہ تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں کیونکہ حاشیے کے اندر آ گئی ہیں تو اسی لیے بتا رہا ہوں، ورنہ ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ باقاعدہ حروف کی بحث اور اسم کی ڈیٹیل بحث انشاءاللہ علم نحو کے اندر آپ پڑھیں گے۔ ابھی علم صرف کی خاص طور پر جو باتیں ہیں آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی ہے، ٹھیک ہے گا؟ خوب، یہ ہوا ظاہر اشارہ ہے فاعل کی طرف، صحیح ہے؟ ہو ضاربن، ہو ضاربن، وہ ایک مارنے والا، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد اسی صفحے پر وذاک مضروب، فذاک مضروب، یہ لفظ مضروب جو آیا اس کے اوپر بھی ظاہر ہے فذاک وہ لفظ آیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آگا قولہ، کس کا قول؟ شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول جو حاشیے میں بیان کیا، جو متن میں بیان ہوا فذاک مضروب، اس قول کے بارے میں حاشیہ لگانے والے فرماتے ہیں کہ آغا اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں فرق کرنے کے لیے اول کے ساتھ یعنی اس میں فاعل کے ساتھ لفظ ہوا استعمال کیا ہے، اور ثانی یعنی اس میں مفعول کے ساتھ ذاکا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس اتنی سی بات تھی جو ان کا سوال، ثانی یعنی اس میں مفعول ہے، صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اب آپ کو حاشیہ ملے گا صفحہ نمبر 27 پر، جو متن ہے شیخ بہائی کا، اس میں سیکنڈ لاسٹ لائن، اور یہیں سے آج ہماری گفتگو اتفاق سے شروع بھی ہونے والی ہے، یعنی درس تو اب شروع ہو رہا ہے حقیقت میں، جبکہ آدھے گھنٹے کا ہو گیا ہے۔ صحیح ہے؟ تیار ہیں؟ آمادہ ہیں؟ کافی گیپ آ گیا یار، جمعرات کو درس ہو، جمعہ، ہفتہ، اتوار، آج پیر کا دن بھی گزرے جا رہا تھا یار، صحیح ہے؟ تو آئیے دیکھیے ذرا ہم نے کیا پڑھا، دوبارہ پلٹ کر آئیے خلاصہ کریں۔ ہم نے صرف صغیر پڑھی، صحیح ہے نہیں ہے؟ مل کر کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح ہے؟ چلیں، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، ضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، شاباش، لا یضربو ہے، ہاں میں خاموش ہو گیا، اس کا یہ مطلب نہیں مجھے یاد نہیں ہے، ہاں اضرب لی تضرب لی یضرب لی یضرب
والنهي عنه لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب والظرف منه مضرب مضربان شاباش مضرب شاباش والآلة منه مضرب مضربان شاباش مضربة مضربتان اس میں تا نہیں آ رہا تھا آتا ہے نا تھا آتا ہے ایسا نہیں کرو بھائی ومضربۃ اب مضراب مضرابان شاباش حسن تم افعل التفضیل للمذکر منه اضرب اضربان اضربون اضارب اضیرب والمؤنث منه ضربا ضربیان ضریبا ضرب و ضریبا آگے والتعجب منه ما اضربه واضرب به وضرب وضربت احسنتم جزاک اللہ وضربت وہ اردو ہے عربی میں کر دو واہ صحیح ہے ٹھیک ہے بابا اس کو اچھے طریقے سے ہاں یہ بالکل اس طرح جس طرح آپ اب ضربہ 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 ضرب ضربت کرتے ہو سوچتے نہیں ہیں بولتے رہتے نا وہ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ نے اس کو دہرایا بہت ہے لہٰذا اس کو بھی ریپیٹ کرنے سے ہوگا اور اتفاق سے آج کل آپ کی جو سیکنڈ کلاس ہے وہ ہو نہیں پا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ریپیٹ کریں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ ریپیٹ کریں یہاں تک کہ یہ آپ کو اس طرح یاد ہو جائے جس طرح سے آپ کو ضربہ ضربہ ضرب ضربت اب آپ سو بھی جائیں توجہ نہ بھی ہو آپ کی گردان استفہام تک چلی جاتی ہے نا صرف صغیر بھی اسی طریقے سے ہونی چاہیے اوکے ٹھیک ہے اب آئیے بہت مفید نکات آ رہے ہیں اور یہ وہ نکات ہیں کہ جن کو اگر آپ صرف غور سے سنیں تو اب یہاں سے گویا ایک لحاظ سے شرح امثلہ کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف حاشیے میں تھوڑا سا انہوں نے الجھا دیا وإلا اگر شیخ بھائی کا متن پڑھیں تو وہ وہی شرح امثلہ ہے تو میں نے کہا تھا نا آگے کچھ اتنا ہے نہیں اس کی جو حقیقت مشکل جو مباحث ہیں وہ ہیں 27-28 صفحے تک یہی جو چل رہی ہیں بس اس کے بعد آگے کچھ نہیں ہے آئیے دیکھیں متن میں پڑھیے تھے اے عزیز جان لے یہ صحیح ہے نا ہاں اے عزیز عزیز ہاں کہتے ہیں نا عزیز کہتے ہیں بھائی جس کو جو آپ کے دل کے قریب ہے جو جس سے آپ خیال رکھتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں کہ جناب یہ آپ مجھے بہت عزیز ہیں صحیح ہے اے عزیز تو آغا شیخ بھائی آپ سب کو کہہ رہے ہیں اے میرے عزیز جان لیجئے کہ فعل کہہ رہے ہیں آغا یہ حدث ہے لفظ پیچھے گزر چکا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ تقریباً ریپیٹڈ چیز ہے اب اگر آپ شرع امثلہ میں چلے جائیں تو میں کہتا ہوں آغا ضربہ ایک فعل ہے ایک فعل کام ہوتا ہے فعل کام حدث یعنی کام اور کوئی کام بغیر کرنے والے کے وجود میں یہ بھی تو پروردگار عالم کے وجود پر جو ادلہ اور دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تو ہے کہ جب کوئی کام بغیر کرنے والے کے وجود میں نہیں آتا ہے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے بغیر کام کرنے والے کے تو یہ اتنی پوری کائنات ایسے ہی خود سے خود وجود میں آ گئی خود سے خود چل رہی ہے سورج خود سے چل رہا ہے پانی برس رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے یا تو کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے گا میں برسا رہا ہوں یا تو یہ کر دے صحیح ہے جیسے مثلا سورہ تو مجھے اب یاد نہیں حضرت ابراہیم کا استدلال جو ہے نمرود کے جو ہے وہ دربار میں تھا کہ کہا کہ کون ہے تمہارا رب حضرت ابراہیم سے ایسے بھائی کون ہے کہاں سے لے آئے ہو تم یہ خدا کون ہے تمہارا خدا حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھائی وہ میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے واقعی نہیں خدا کی صفات میں سے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور یہ مارتا ہے تو نمرود نے کہا اچھا اس نے کہا بھئی وہ جو اپنے زندان میں سے 2 بندے پکڑ کے لے آؤ ہماری جیل کے میں قید خانے میں 2 بندے پکڑ کے لے کوئی بھی 2 بندے لے آئے بھئی ایک کو مار دو انہیں مار دیا اچھا دوسرے کو بولا یہ تو چلا جا بھائی تیرے کو آزاد کر دیا دیکھو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک کو مار دیا ایک کو زندہ کر دیا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی جو ہے نا مارتا ہوں
صحیح ہے، ایک کو زندگی دے دی، ایک کو میں نے مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں اس کو جو ہے وہ غروب دیتا ہے، اور اب تو ایسا کر کہ تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو قرآن میں آیت ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. ہاں، ہمارا اس کا آسان اردو میں ترجمہ ہوگا کہ کافر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. صحیح ہے، بہت کا مطلب مبہوت ہو گیا، پریشان ہو گیا، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اب یہ کیا ہو گئی بات؟ یعنی یہاں پر یکسانیت نہیں آ رہی تھی نا، یہاں پر یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی اٹھ کے آ جائے گا میں کرتا ہوں یہ چیز. بہرحال تو آپ نے دیکھا جناب، یہ دلیل ہے کہ اتنا بڑا کام چل رہا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، جو نظام شمسی کائنات کے اس نظام کے اندر غور کر کے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے. مثلا اس طریقے سے کہ یہ سے قرآن میں ہے سورہ مبارک یاسین کے اندر کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار میں جو ہے وہ گھوم رہی ہے، چاند، سورج، زمین وغیرہ، کائنات کی ساری چیزیں ایک اپنے اپنے سرکل کے اندر جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں. اسی طریقے سے کوئی کچھ ہے. اچھا، تو کیا کر رہا ہے اس نے ایک کاپی بنائی ہے نا، ایک کاپی بنائی، پورے نظام شمسی کی کاپی بنائی باقاعدہ. اس نے ایک اس طریقے سے رکھ کے بڑا میپ، ایک سرکل بنایا. یہ جناب جو ہے وہ ایک سیارہ ہے، دوسرا سیارہ ہے، یہ تیسرا سیارہ ہے، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، وغیرہ وغیرہ. اس نے پورا بنا کے رکھا اپنے حساب سے. اب پرانے زمانے کے اپنے معیار تھے، آج کل کیمراز ہیں جو جا کے دیکھتی ہیں، ناسا اس پہ کام کر رہا، دنیا کے اور دوسرے بہت سارے ادارے جو کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کائنات میں کیا کیا ہے، پھر اس کی کاپی بناتے ہیں. وہ اپنے طور پہ بنا رہا تھا. اتفاق سے اس کا ایک دوست آ گیا گھر پہ اس کی نظر پڑ گئی. اب ملتے ملتے اور اس کو دیکھا، آ کے اس نے پوچھا یہ کس نے بنایا؟ تو بنانے والا سائنسدان چپ ہو گیا، خاموش. بولا کیا ہو گیا بھائی، ایسا کیا پوچھ لیا میں نے؟ کہ یار تو متوجہ نہیں ہو گیا، لیکن میں متوجہ ہو گیا تیرے سوال کی وجہ سے. کہا ہو کیا؟ کہ یہ میں نے اس اصلی سسٹم کی کاپی بنائی ہے. جب کاپی کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، تو وہ چیز جس کی میں نے کاپی کی ہے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں آ سکتا کہ اس کو کس نے بنایا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ یہ کوئی کام جو ہے وہ بغیر کرنے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا. رسول اللہ نے پوچھ لیا اس بڑھیا سے، مفہوم روایت یہی ہے کہ خدا کو مانتی ہو، کیا دلیل ہے مثلا تمہارے پاس خدا کے؟ کہا یہی چکی جس میں میں جو ہے وہ اس میں دانہ اپنا جو ہے وہ پیس رہی ہوں، گندم یا وہ جو بھی ہے وہ جو میں پیس رہی ہوں، یہی چکی ہے بھائی. اور کیا ہے؟ یہی چکی خدا کے وجود پر دلیل. کہاں؟ آسان بات ہے. چلاتی ہوں تو چلتی ہے، نہیں چلاتی تو نہیں چلتی. ہر فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. کوئی فعل بغیر فاعل کے وجود میں نہیں آتا. ہاں، یہ وہ مطلب ہے جو شرع امثلہ میں ضربہ کے وقت پڑھاتا ہوں، کیونکہ آپ نہیں تھے اتفاق سے ضربہ میں ہمارے سامنے، باقی آپ اور آپ تو تھے. تو اسی مطلب کو آغائے شیخ بہائی اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں اے عزیز، جان لے کہ فعل حدث ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں فعل اسم اور فعل اور حرف، یہ جو فعل ہے یہ کام ہے، حدث ہے، واقعہ ہے. اور اس کے لیے یعنی اس فعل کے لیے، اس حدث کے لیے محدث چاہیے، جسے فاعل کہتے ہیں. محدث یعنی وہی کام کو بنانے والا، کام کو ایجاد کرنے والا، کام کو انجام دینے والا. جسے کیا کہتے ہیں آقا؟ فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ شاباش، گڈ. تو مناسب نہیں ہوگا کہ حاشیہ بھی ساتھ ہی پڑھ لیا جائے اس کا، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات مناسب اچھا لگتا ہے. آئیے دیکھیں حاشیہ نمبر 1 فرماتے ہیں قولہ، شیخ بھائی مرحوم کا یہ قول کہ فعل حدث ہے. کیا ہے آگا؟ فعل حدث ہے. کوئی بھوت ہے کیا بھائی؟ اچھا ہاں چلا گیا بھوت. فعل بے معنی کام، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ہاں. اور حدث بے معنی نیا کام، یہ بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، حدث نیا کام. اور فاعل یا محدث، یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو محدث پڑھو.
بکسر دال یعنی دال پہ زیر لگاؤ. کسرہ کا مطلب ہوتا ہے زیر. ہاں بکسر دال یعنی دال کے کسرے کے ساتھ. یہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں محدث. کام کرنے والے کو کہتے ہیں. آپ محدث کہہ دیں یا فاعل کہہ دیں ایک ہی بات ہے. یہ حاشیے کے اندر اچھی چیز بتا دی, کوئی مسئلہ نہیں. پھر آئیے اور متن میں جا رہا ہوں. متن میں اور فاعل یعنی وہ کام کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو ایک ہی بندہ انجام دے رہا ہو سکتا ہے ایک کام کو دو بندے انجام دے رہے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام کو تین یا تین سے زیادہ. اب یہ تین یا تین سے زیادہ کو ہم نے ایک ہی کیوں شمار کیا؟ کیونکہ عربی میں یا مفرد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے, اور لفظ جمع کا اطلاق, لفظ جمع کا استعمال 3 4 5 6 7 سے چلے جائیے لا محدود عدد تک لفظ جمع بولا جاتا ہے. 10 ہو تو بھی جمع, 3 ہو تو بھی جمع, یعنی جمع 3 سے شروع ہوتا ہے عربی میں. ہے یہ تو فاعل یا ایک یا دو یا تین یا تین سے زیادہ. تو آئیے متن میں دیکھیں کیا کہتے ہیں. اور فاعل یا تو واحد ہوتا ہے یعنی ایک, یا تثنیہ ہوتا ہے یعنی دو, یا جمع ہوتا ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ. حاشیہ میں کیا کہتے ہیں؟ قولہ اور فاعل یا تو واحد ہوتا ہے الی آخری. یہ جو عبارت شیخ بائی ہے اس کو واضح کر رہے ہیں. اگر فاعل واحد ہو یعنی مفرد ہو, اور پینسل نہیں ہے آپ کے پاس ورنہ اس کو مفرد لکھ سکتے تھے, کیونکہ شرع امثلہ کے اندر لفظ مفرد کا استعمال زیادہ ہوا, واحد کا نہیں ہوا ہے. اگر فاعل واحد ہو تو صیغہ فعل یعنی فعل وہ واحد, اور اگر فاعل تثنیہ ہو تو فعل بھی تثنیہ, اور اگر فاعل جمع ہو تو فعل کو بھی جمع کہا جاتا ہے. یعنی حقیقت میں بدلتا کون ہے؟ بدلتے بندے ہیں, کام کرنے والے. کام تو کام ہی رہتا ہے نا یار. ہم کہتے ہیں ضربا تثنیہ کا صیغہ ہے, ضربو یہ فعل ہے جمع کا. ابے بھائی کوئی فعل جمع نہیں ہے, حقیقت میں تو فاعل جمع ہے. حقیقت میں تو فاعل جمع ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ فعل مفرد تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے, حقیقت میں وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں جو کبھی ایک, کبھی دو, کبھی تین یا تین سے زیادہ. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں پر تھوڑی دیر کے بعد. واضح ہے بات؟ خوب, شاباش. پھر دیکھیں, پھر اسی طریقے سے وہ جو فعل ہے نا کام, وہ تو بیچارہ نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. یہ تو کام کرنے والا ہوتا ہے جو مذکر اور مؤنث ہوتا ہے. لہذا ہم ضربا کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ مذکر ہے, اور ضربت کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فعل مؤنث ہے. فعل نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے, کام تو کام ہے بیچارہ, کام تو کام ہے. وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. لہذا پھر جملہ دیکھیں, اگر فاعل مذکر ہو تو فعل کو مذکر کہتے ہیں, اور اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل کو مؤنث کہتے ہیں. صحیح ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ. اصل میں ذہن میں رکھے یہ دو چیزیں, اگر اس کو دیکھیں غور سے. ایک ہے کام کرنے والا. تو یہ جو کام کو ہم نام دیتے ہیں کبھی مفرد, کبھی تثنیہ, کبھی جمع, کبھی مذکر, کبھی مؤنث, اسی طریقے سے کبھی غائب, کبھی مخاطب, کبھی متکلم. یہ جو بھی نام ہم دے رہے ہیں نا, یہ نام حقیقت میں فعل کے نہیں ہیں. یہ وہ فاعل ہے بیچارہ جو کبھی ایک, کبھی دو, کبھی تین یا تین سے زیادہ, کبھی مذکر, کبھی مؤنث, کبھی غائب, کبھی مخاطب, کبھی متکلم. یہ بتلانا چاہ رہے ہیں, بہت قیمتی نکتہ ہے, دقت کریں. اگر فاعل غائب ہو تو صیغہ فعل کو غائب کہتے ہیں. حاضر یعنی مخاطب, اگر مخاطب ہو تو فعل کو مخاطب, اور اگر متکلم ہو تو فعل کو متکلم کہتے ہیں. یعنی سارا فاعل ہے, یہ سارے فساد کی جڑ فاعل ہے. صحیح ہے؟ ایسا ہے؟ چلے, کہنے آگا یہ ساری کہانی بشرط یہ کہ یہ صورت میں ہوگی جب فاعل ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو. ضمیر کی صورت میں, جیسے ضربا, ضربا, ضربو,
ضربت، ضربتا، ضرب، یہ پوری گردانیں ابھی تک جو بھی آپ نے پڑھی ہیں اس میں جو فاعل بن رہے ہوتے ہیں وہ ضمیر ہی ہوتی ہے. کبھی وہ ضمیر اندر ہے، کبھی وہ ضمیر باہر ہے. ایسا یہ نہیں ہے کبھی بارز کبھی مستتر. نام تو کسی کا نہیں آتا ہے کہ مارا کس نے آیا، زین نے مارا ہے یا اذن نے مارا ہے، دونوں تو لڑے تھے. ابھی تو ہم کہتے ضربا، وہ دونوں لڑ رہے تھے، ان دونوں نے پٹائی کی ایک دوسرے کی، صحیح ہے. تو وہ دو، اب وہ دو کون؟ وہ ضمیر ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو آگا ہم آپ کی خدمت میں بات کر رہے ہیں کہ فاعل مفرد تو فعل مفرد، فاعل تثنیہ تو فعل تثنیہ، فاعل جمع تو فعل جمع، فاعل مذکر تو فعل مذکر، فاعل مؤنث تو فعل مؤنث، فاعل غائب تو فعل غائب، فاعل مخاطب فعل مخاطب، فاعل متکلم تو فعل متکلم. یہ جو ساری کہانی ہم بتا رہے ہیں ساری اس صورت میں ہوگی جب فاعل ضمیر ہو. اس میں ضمیر کہتے ہیں ضمیر ہو، کوئی مسئلہ نہیں، مگر خیال رہے. یہ تھوڑا سا حاشیہ سمجھنے جیسا ہے، مشکل نہیں ہے بالکل آسان، لیکن عبارت ایسی ہے کہ آپ بولیں گے ہاں تو گھومو پھرو، اچھی بات ہے. مگر خیال رہے کہ فعل کو تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر و متکلم کہنا، یہ فعل کو یہ سب نام دینا مجازی ہے. اصل تو یہ سارے نام فاعل کے ہیں. فاعل ایک ہے، فاعل تثنیہ ہے، فاعل جمع ہے، فاعل مذکر ہے، فاعل مؤنث ہے، فاعل غائب ہے، فاعل مخاطب ہے، فاعل متکلم ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ گن لیتے ہیں. مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر، متکلم، 8 چیزیں. یہ 8 نام جو ہے نا یہ فاعل کے ہیں، یہ فاعل کی خصوصیت ہیں. فعل فعل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فعل غائب. فعل غائب کہاں سے ہوگا؟ فعل غائب تھوڑی ہوتا ہے، حقیقت میں فاعل غائب ہے. صحیح ہے. خوب دیکھیں گا کیونکہ یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں یعنی تثنیہ ہونا، جمع ہونا وغیرہ یہ اسم کی علامتیں ہیں آقا، یہ اسم کی خواص ہیں، یہ اسم کی خصوصیتیں. ان کا فعل سے کیا تعلق؟ فعل تو کام ہے. ہاں ماشاءاللہ. خوب آگا الحمدللہ یہاں پر حاشیہ مکمل ہو گیا. متن کے جملے کو مکمل کر لیتا ہوں. اور فاعل یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع، اور ان تینوں میں سے ہر ایک. اب ان تینوں سے مراد مفرد، تثنیہ، جمع، ان تینوں میں سے ہر ایک یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. اچھا، یا مذکر یا مؤنث، اور متکلم ہوتا ہے، اور مخاطب ہوتا ہے، یا غائب ہوتا ہے. میں شرح امثلہ میں اس طرح سے بتاتا ہوں اس شیخ بھائی والے مطلب کو کہ آگا یہ جو آپ کی گفتگو ہے نا، گفتگو، کلام، یہ 18 افراد کے ارد گرد طواف کرتا ہے. آپ کا کلام 18 افراد کے ارد گرد راؤنڈ اباؤٹ گھومتا ہے. 18 افراد کیسے؟ کام کرنے والا یا ایک، بلکہ یوں نہیں، انگلش کے اعتبار سے چلو، ماشاءاللہ اسکول سے آئے ہو نا. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن بات کرنے والا، سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جائے، تھرڈ پرسن جس کے بارے میں بات کی جائے. عربی میں ترتیب الٹی ہو جاتی ہے. تھرڈ پرسن کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے غائب. سیکنڈ پرسن جس سے بات کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مخاطب. فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے عربی میں متکلم کہتے ہیں، اس کو تیسرے نمبر پہ ذکر کرتے ہیں. انگلش کے الٹ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ کتنے ہو گئے؟ 3 بندے ہو گئے. اب اس کو ڈبل کر دیتا ہوں. وہ جو متکلم ہے، جو کلام کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، یا وہ مذکر ہے یا مؤنث. اسی طریقے سے جس سے بات کی جا رہی ہے، یا وہ مذکر ہے یا مؤنث. اسی طریقے سے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، یا وہ مذکر ہے یا مؤنث. 6 ہو گئے. اب ان 6 کو میں 18 میں کہتا ہوں. کیسے؟ وہ جو بات کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث جو بھی ہو، وہ یہاں 1 ہے یا 2 ہیں یا 3 یا 3 سے زیادہ. 6 کو 3 سے ضرب دیں، 18 ہو گئے نا. اس طرح ٹوٹل یہ 6 ہوئے. پھر مخاطب کے بھی 6، اس لیے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، یا وہ 1 یا وہ 2 یا 3 سے زیادہ. یہ ہو گئے 6 اور 6 12. اسی طریقے سے غائب، وہ جو 2 بندے تھے مذکر اور مؤنث، دونوں کو تقسیم کرو، یا وہ 1 یا وہ 2 یا 3 سے زیادہ. 6 6 6 18 ہوئے. تو گفتگو 18 افراد کے ارد گرد گھومتی ہے، راؤنڈ اباؤٹ گھومتی ہے. انہی 18 لفظوں کو، انہی 18 بندوں کو، انہی 18 افراد کو 14 لفظوں میں سما دیتے ہیں. ضربا اس ایک نے مارا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، ضربا 2 مردوں نے مارا، ضربتا 2 عورتوں نے مارا، ضربو 3 یا 3 سے زیادہ مردوں نے مارا، ضربنا
3 یا 3 عورتوں نے مارا، یہ غائب کے 6 افراد ہو گئے. مخاطب کے ضربتا تم نے مارا، ضربتی تم ایک عورت نے مارا، ضربتما تم 2 مردوں نے مارا، ضربتما تم 2 عورتوں نے مارا، ضربتم تم 3 یا 3 سے زیادہ مردوں نے مارا، ضربتنا تم 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں نے مارا. 6 اور 6 12 ہو گئے. سارا مسئلہ ہے متکلم میں. متکلم کے 2 صیغے جو 6 بندوں کا معنی دیتے ہیں. 2 صیغے جو 6 بندوں کا معنی. کیسے؟ ضربتو میں نے مارا، یہ ایک مرد بھی کہہ سکتا عورت بھی. تو 6 بندوں میں سے 2 ہٹ گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 4. ضربنا یہ اکیلا لفظ ہے جو 4 معنی دیتا ہے. کیسے؟ تثنیہ مذکر تثنیہ مؤنث جمع مذکر جمع مؤنث. 2 عورتوں نے مارا وہ بھی کہیں گے ہم نے مارا ضربنا. 2 مردوں نے مارا تو بھی کہیں گے ضربنا. 3 یا 3 سے زیادہ مردوں نے مارا وہ بھی بولیں گے ضربنا. 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں نے مارا وہ بھی بولیں گے ضربنا. تو 6 افراد کو 2 لفظوں میں تقسیم کر دیں. یہ ہے میری تقسیم جو شرح امثلہ کے اندر میں بتلایا کرتا ہوں. اب یہاں پر شیخ بھائی نے اپنے انداز سے بتائیے، بہت اچھی بتائیے، مختصر بتائیے، 2 جملوں میں بتائیے. کیسے؟ کہتے ہیں اگر فاعل پچھلے صفحے سے ملا کر اور فاعل یعنی کام کرنے والا یا تو واحد ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے یا جمع، اور ان تینوں میں سے یعنی مفرد تثنیہ جمع واحد تثنیہ جمع میں سے ہر ایک یا تو مذکر یا تو مؤنث یا تو متکلم یا تو مخاطب یا تو غائب. اور انہوں نے آغا شیخ بھائی نے وہ انگریزی والی ترتیب رکھی ہے. 1st پرسن 2nd پرسن 3rd پرسن. پہلے متکلم کہا ہے، پھر مخاطب کہا ہے، پھر غائب کہا ہے. بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. خوب اب میں جو ہے وہ اب جو پیراگراف آ رہا ہے نا صرف اس پیراگراف کو پڑھ رہا ہوں. آسان پیراگراف ہے اور درس کو ختم کر رہا ہوں. وہ کیا سنیں، یاد رکھ یعنی یاد کرنا پڑے گا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں واحد کو واحد 1 کو کہتے ہیں. اب بالکل بچوں والی بات. تثنیہ 2 کو اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں. باتیں کی ہے میں نے کیا بولا تھا 3 یا 3 سے زیادہ. انہوں نے بول دیا 2 سے زیادہ. بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. اور متکلم بات کرنے والے کو. مخاطب تو آپ زبر لگا کے مخاطب جس سے بات کی جائے اس کو کہتے ہیں. اور غائب جس کے بارے میں بات کی جائے اس کو کہتے ہیں. مذکر مرد کو کہتے ہیں، مؤنث عورت کو. یہ کوئی بات تھی؟ یہ تو آپ کو پتا تھا، اسی لیے میں نے اس کو پڑھ دیا تاکہ آج کی بات یہاں پر تمام ہو جائے. تو الحمدللہ حدث، فعل، کام کرنے والا، یہ ساری کہانی الحمدللہ صفحے کی مکمل ہو گئی. صفحہ نمبر 28 کی باقی گفتگو اگلے درس کے اندر. صلی اللہ علی